अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये देखें जी, फैसलाबाद में कल से अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकल रही है और बहुत मज़े का मौसम है। इस वजह से मौसम खुलने की वजह से, सर्दी थोड़ी कम होने की वजह से बच्चे भी खेलते हैं और कैट भी है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी कैट है। ये देखिए, ये डर रही है सबसे और डरते हुए जो है ये घर भाग जाती है। लेकिन ये कि अभी आप देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारी कैट है और बच्चे भी खेल रहे हैं। तो जनाब मोहम्मद की नानी आपके साथ आज फिर से। तो हम कुछ बातें और कुछ यादों के हिसाब से आए थे कि जनाब हमारा जो घर था वो मैं किस तरह से मैंने बनाया। आपको मैंने वाटर पंप तक बताया पिछले उसमें व्लॉग में, लेकिन आज मैं आपको उससे नेक्स्ट बताती हूँ कि आगे फिर मैंने क्या किया। आगे मैंने क्या करना था। फिर आगे ऐसे हुआ कि आपको बखूबी पता है कि अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि मेरे बहन भाई जो हैं वो मेरा साथ देंगे, मेरा मतलब वालिदैन जो हैं वो हमारा साथ देंगे। वालिदैन दिल में और दुआ में तो हमारा साथ देते ही हैं, लेकिन चूँकि उनकी उम्र ढल जाती है और वो इस काबिल भी नहीं होते कि वो फिर आपको घर बना दें या इस तरह से। हाँ, अगर आपकी आबाई जायदाद है तो उसमें से तो हिस्सा मिल सकता है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर वालिदैन की ज़िंदगी में बजाय उनको ये परेशानी देने के आपको ख़ुद स्ट्रगल करनी चाहिए। और हमारे हालात ऐसे हुए तो मैं मतलब ये नहीं सोचा कि मेरा कोई भी बहन भाई जो है वो मेरा साथ देगा। मैंने क्या सोचा, मैंने कहा कि मैं मेहनत करती हूँ, अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है, वो ज़रूर मतलब अजर देगा। तो ये देखें, फिर मैंने इतनी सख्त मेहनत के बाद जो है प्लॉट ले लिया। अब क्या हुआ, अब प्लॉट लेने के बाद मेरे बहन भाइयों को पता चल गया कि इसका प्लॉट हो गया है और अब इतनी मुश्किल नहीं है। अब एक हल्का सा धक्का देने की ज़रूरत है और इसका मकान बन जाएगा। तो इस सूरत हाल में फिर बहन भाई भी बेचारे साथ दे ही देते हैं और मेरा ख्याल ज़्यादातर देते ही हैं। बहुत कम है जो कहते होंगे कि नहीं अभी भी ये फंसी रहे। तो इसके बाद बुनियादें जो थीं वो मेरे उन 2 लाख में से हो गई थी, दीवारों तक भी बल्कि पहुंच गया था। अब लेंटर का मसला मतलब था खड़ा, लेकिन ये कि उनमें से भी अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बड़े वो बात बताती हूँ जो मतलब मेरे जो व्यूअर्स होंगे ज़ाहिर है उसमें से कुछ मेरे अपने भी होंगे जो ये सोचते होंगे कि शायद इसके बहन भाई कुवैत रहते हैं। मतलब मेरी एक सिस्टर और एक मेरा भाई जो है ना वो कुवैत में होते हैं, लेकिन ये कि यहाँ पे उनकी कोई भी हेल्प ना प्लॉट लेने में और ना ही घर बनाने में, किसी किस्म की कोई भी हेल्प नहीं थी। तो दीवारों तक पहुँचना ये भी पाकिस्तानियों के साथ हुआ। मतलब मेरे अपने बहन भाई ही थे, लेकिन जो पाकिस्तान में थे उन्होंने साथ दिया। और फिर ये मेरे रज़ाई भाई हैं जिन्होंने मतलब हेल्प की, लेकिन वो ये कि तारिक को मेरा ख़्याल है कि उनसे फिर हेल्प लेनी पड़ी, क्योंकि दीवारें जो थीं वो खड़ी हुई। उसके बाद जो है वो मजबूरन उनसे कहना पड़ा कि हमें ज़रूरत है कि थोड़ी सी अमाउंट जो है ना वो हमें भेज दें उधार। उन्होंने हमें 4.5 लाख रुपया जो है वो भेजा, 3.5 या 4.5 गालबन इतना ही, जो कि आज तक वो मेरे हस्बैंड को यही कहते थे कि किसी को बताना नहीं है और ये रिटर्नेबल भी नहीं है। लेकिन हमने उधार लिए थे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में मौका दिया तो इंशाल्लाह अदा करेंगे। जो कि अब असुल्ला नगर हम देखें तो हमारा घर जो है वो टोटल बना था 6 लाख तक का प्लॉट बना था। 6.5 लाख उसकी रजिस्ट्री वगैरह हर चीज़ करके वो हुआ था 6.5 लाख में, और 7.5 लाख में हमारा घर बना था, ऊपर तामीर हुआ था।
تو اس طرح سے تقریباً 14 سے 15 لاکھ جو تھا نا وہ ہمارا گھر بن گیا. اور گھر اس طرح بنا کہ ابھی ہمارے فرش رہتے تھے, ہمارے دروازے رہتے تھے. پھر اس کے بعد کیا ہوا اور میں کب آئی اور کیسے آئی, اور ڈیلی آ کے اپنی چھت کو دیکھنا اور گھر کو دیکھنا باہر کھڑے ہو کے, تو مجھے یقین ہی نہ آنا کہ یہ میرا گھر ہے. اور میں نے اللہ کا اتنا شکر کرنا, اور میں نے سوچنا کہ یہ اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے. ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ بے روزگار ہوں اور آپ کے بچے مطلب اسکول گوئنگ ہوں تو آپ کو جابس ملیں, اور پھر اس کے بعد بچوں کے اخراجات کے ساتھ ساتھ گھر کے اخراجات کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت مائنر سی انکم سے یہ مطلب اپنی سیونگ کر کے یہاں تک پہنچے. تو اب مجھے یہاں پہ گھر میں آنے کی بہت زیادہ جلدی تھی. مجھے یہ تھا کہ میں مطلب جلد از جلد اپنے گھر میں چلی جاؤں. ابھی میرے گھر کا فرش نہیں بنا تھا, مطلب کچا تھا, اور جو واش روم تھے وہ بھی ابھی تیار نہیں ہوئے تھے. لیکن میں نے آ کے ایک پلاسٹک کی جو ٹوٹی تھی نا ٹیب, وہ میں نے لگوا لی. اور میں نے طارق سے کہا کہ اب میرا دل ہے کہ میں آ جاؤں. اور ادھر امی لوگوں کے گھر کی سچویشن یہ تھی کہ ادھر بھی مطلب اب امی اور ابو وہ اکیلے تھے, تو بھابھی تھی لیکن اس کے ہسبینڈ جو تھے وہ باہر تھے, بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے. تو انہوں نے مجھے مطلب کہنا کہ ابھی تم نے گھر کو مکمل ہونے دینا ہے, دروازے لگ جائیں, فرش لگ جائیں, واش روم مکمل ہو جائیں پھر. لیکن میں نے نا کچن مکمل کروا لیا تھا. میں نے کہا کچن مکمل ہو جائے, واش روم کے مطلب جو ہے نا ٹیبس وغیرہ وہ تو ہم ہلکے پھلکے لگا کے تو گزارا کر لیں گے. اب جب میں نے ادھر آئی تو میں نے دیکھ کے نا کہ ہمارا لینٹر بھی اتر گیا ہے, ابھی چھت بھی پلستر نہیں ہوئی تھی, گھر بھی پلستر ہو گیا ہے. اور بالکل مطلب مجھے ایسا لگا کہ مجھے اب ایک سیکنڈ کے لیے بھی ادھر نہیں رکنا, مجھے اپنے گھر میں آنا ہے. تو وہ بہت بڑی خوشی تھی مجھے. میم شادہ امید نے بھی اس وقت یہ روکا کہ نہیں آپ یہاں رکیں, ابھی بچوں کو میٹرک کرنے دیں تو پھر جائیں. لیکن میرا بچہ بڑا جو تھا وہ 8th کلاس میں تھا, چھوٹی 7th میں تھی, اس سے چھوٹا 6th میں تھا, لیکن وہ حفظ کر رہا تھا. میں نے بہت جلدی کی اور میں نے جا کے امی کو لا کے اپنا گھر دکھایا ہے. ابو کو بھی طارق لے کے آئے, گھر دکھایا ہے, لیکن انہوں نے یہی کہا کہ ابھی آپ کا گھر مکمل نہیں ہوا, تو ابھی ایک جھٹکا بس اور لگنا ہے اور یہ مکمل ہو جانا ہے. اور یہاں بیٹھ کے تم مکمل کر لو گی, اندر بیٹھ کے مکمل کرنا مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے, کیونکہ یہاں پہ تو ابو نے کہا کہ میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں. مطلب کبھی کوئی کھانے پینے کی چیزوں میں اور اس طرح سے کوئی سودا صرف جو تھا اس میں. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جاب پہ جانا تو بچوں کو ہینڈل کر لینا, اور یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو ساتھ تھے ماں باپ کے وہ بہت رہے. لیکن یہ تھا کہ اپنے گھر کی خوشی بھی تھی کہ میں اب اپنے گھر میں جاؤں. مجھے بہت شادی کے بعد سے لے کے بچہ بڑا 8th یا 9th میں ہو گیا تھا تب تک ہم در بدر ہی رہے, تو کوئی پراپر ٹھکانہ نہیں تھا. اور اس خوشی کی انتہا تھی جب وہ گھر بنا. میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ نہیں, میں اب ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو ہے نا وہ یہ ویٹ نہیں کروں گی کہ میں مطلب وہیں پہ بیٹھی رہوں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ نے امی ابو کو بتانا نہیں ہے. اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, لیکن یہ کہ بہت یاد آتے ہیں انہوں نے جس طرح سے میرا ساتھ دیا, جس طرح سے انہوں نے میرے ساتھ مشکلات دیکھی. اور وہ مشکلات جو ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی کہ کس کس طرح سے میں نے اپنے حالات جو تھے ان سے سمجھوتے کیے. تو ابو نے پھر کہا کہ جب میں گئی ہوں تو امی اس ویٹ میں کہ اب وہ دونوں آئیں اور یہ کہیں فیصلہ نہ کر لیں کہ اب ہم چلے جائیں, کیونکہ ابھی ہم زندہ ہیں تو اس کا مکان کمپلیٹ ہو تو پھر ہی یہ جائے.
لیکن میں نے طارق سے کہا، میں نے کہا آپ نے امی کو ابو کو بالکل بھی نہیں لگنے دینی کہ میں یہ کہتی ہوں کہ میں آ جاؤں. ابھی ہم چلتے ہیں، جا کے ایک چٹائی اٹھاتے ہیں. میں نے گھر میں سے، امی کے گھر میں سے صرف ایک چٹائی اٹھا کے، اور چٹائی کیا وہ کارپیٹ تھا. کراچی والے بھائی نے مطلب جلدی بھیج دیا کہ جب تمہارا گھر بنے گا تو یہ کارپیٹ بچھانا. میں نے وہی کارپیٹ اٹھا کے تو میں نا اپنے گھر آئی، اور میں نے بچوں کو کہا کہ آپ بھی نا، اس وقت ہمارے پاس ایک سائیکل تھا، ایک بائک تھی. تو بچوں کو میں نے کہا کہ آپ لوگ سائیکل پہ آ جاؤ، میں آپ کے ابو کے ساتھ جا رہی ہوں. یہ مطلب تھوڑا سا سامان لے کے، وہ بس ایک وہی میں نے پہنچایا ان کے تھرو. پہلے وہ شاید طارق کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کارپیٹ وہاں بھجوا چکی ہے. وہ قاسم اور ہاشم دونوں میرے بیٹے جو ہیں، انہوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے جو سامان میرا ضروری تھا کہ میں نے رات آج وہاں رہنی ہے، وہ انہوں نے یہاں پہ پہنچا دیا. اور جب میں آ کے میں نے اپنا کارپیٹ بچھانے کے بعد میں نے طارق سے کہا کہ اب آپ امی کے پاس جائیں اور جا کر ان کو بتائیں نہیں بلکہ ان کو لے کے آئیں. ٹھیک ہے، آگے کیا ہوا یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی. آج تک کے لیے اتنا ہی کافی سائیکل ہے. چل رہی ہے. اوکے جی، اللہ حافظ. دھیان سے بیٹا، بریک